السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بدر جس وقت قبرستان میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کالے بادل چاند کے آگے سے ہٹتے تو کچھ وقت کو روشنی ہو جاتی، بادل جیسے ہی چاند کے سامنے آتے اندھیرا ہو جاتا۔ اب ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑنے لگی تھی۔ بدر قبرستان میں داخل ہونے سے قبل سارے انتظام کر کے آیا تھا۔ اس نے بڑی سی ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ قبرستان انسانی آبادی سے دور تھا۔ چند سال قبل ہی اس علاقے میں مردوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ رات میں قبرستان کے قریب انسانی آمد و رفت نہیں تھی۔ چند ماہ قبل اتفاق سے بدر کا وہاں سے گزر ہونے پر اس نے یہ نیا قبرستان دیکھ لیا۔ ویسے بھی بدر کو ایسے نئے قبرستانوں کی تلاش رہتی تھی۔ ایسے قبرستانوں میں گورکن رات میں نہیں ہوتے، وہ عموماً دن میں ہی نظر آتے ہیں۔ بدر کا رخ جس قبر کی طرف تھا وہ آج شام کو ہی تیار ہوئی تھی۔ تدفین کے وقت بدر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کسی خاتون کی میت تھی۔ جنازے میں آئے لوگ مرنے والی خاتون کی تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ ایک نیک خاتون تھی۔ اس نے نہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں تکلیف دی اور نہ کسی غیر محرم شخص کو اپنی صورت دکھائی۔ چند سال قبل بدر ایک بے روزگار نوجوان تھا۔ نوکری کے لیے دفاتر کے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لیکن قسمت کی خرابی دیکھیے کہ خوب بھاگ دوڑ کے باوجود نوکری نہ مل سکی۔ اس کا ایک دوست لقمان بھی اس کی طرح بے روزگار ہی تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ باٹ امیروں جیسے تھے۔ اس کے لباس رہن سہن سے کہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ بے روزگار ہے۔ ایک دن وہ محلے کے ہوٹل میں اخبار پڑھتے ہوئے نوکری کی تلاش میں اشتہار تلاش کر رہا تھا کہ لقمان نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نوکری کے لیے اشتہار تلاش کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بے روزگاروں کا یہی مشغلہ ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ اس لیے اخبار پڑھتے ہیں کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور حالات سے آگہی رہے، لیکن بے روزگار نوجوان اخبار میں ضرورت ہے کہ رشتے اشتہارات پڑھتے ہیں۔ کیا تم نوکری حاصل کرنے کے لیے اشتہارات دیکھ رہے ہو؟ ہاں، مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ کیا تم کوئی نوکری کر رہے ہو؟ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہیں میری زندگی گزارنے کے اسٹائل سے لگتا ہے کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے؟ تمہارے ٹھاٹ باٹ واقعی امیروں والے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا، تم کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں کام کرتا ہوں، اس لیے ڈھیروں پیسے آ جاتے ہیں۔ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ کام کرتے نظر نہیں آتے اور پیسہ بھی خوب آتا ہے خرچ کرنے کو؟ میرا کام رات میں شروع ہوتا ہے، جب لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب کام ہے، جبھی تو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے؟ تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ ویسے بھی مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر پیسے مناسب ہوں تو کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لقمان نے جب اسے کام کی نوعیت بتائی وہ ایک لمحے کو کانپ کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لقمان ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ اس طرف بدر کا ذہن ہی نہیں گیا کہ لقمان قبرستان سے مردے چوری کرتا ہے۔ وہ قبرستان سے مردے چوری کر کے ایک ہسپتال کے عملے کو دیتا تھا۔ ہسپتال کا عملہ ان مردوں کو، ایسے نوجوانوں کو جو مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور انہیں انسانی جسم پر تجربات کرنے کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں بیچ دیتا تھا۔ بدر کا دل نہیں مانا کہ وہ ایسے برے کام میں لقمان کا ساتھی بنے، لیکن گھر کے حالات کو دیکھ کر اس نے کام کی حامی بھر لی۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں قبرستان ایمبولینس میں جاتے، لقمان قبر سے مردہ نکال کر لاتا اور اس دوران بدر گاڑی کو اسٹارٹ رکھتا۔ لقمان کے مردہ ایمبولینس میں رکھ دینے پر بدر ڈرائیور کی سیٹ سے ہٹ جاتا اور لقمان ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو چلا دیتا۔ آہستہ آہستہ بدر کا خوف نکلنے لگا۔ اب کبھی لقمان اور کبھی بدر قبر سے مردے نکال کر لانے لگے۔ وہ مردے کو ہسپتال پہنچا کر دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ آج بھی لقمان کے ساتھ بدر ایمبولینس میں قبرستان آیا تھا۔ جب وہ قبرستان کے لیے روانہ ہوئے تھے موسم خوشگوار تھا، لیکن راستے میں اچانک موسم نے تبدیلی لی۔ آسمان پر ہر طرف کالے کالے بادل نظر آنے لگے۔ دونوں نے موسم کی پرواہ نہیں کی، انہیں ہر صورت میں تازہ قبر سے مردہ حاصل کر کے اسپتال پہنچانا تھا۔ بدر کو نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور ٹارچ کو ایسی جگہ رکھ دیا تاکہ اسے روشنی کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے قبر کو کھود کر مردے کو نکال لے۔ بدر نے مردے کے پاؤں کی طرف سے قبر کھودنا شروع کی۔
قبر کچھ دیر کھودنے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اس مردے کو قبر سے باہر نکال لے۔ مردہ کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی مردے کی طرف ہاتھ بڑھائے، اچانک مردے کی جگہ اسے آگ دکھائی دی۔ آگ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ایک چیخ مارتے ہوئے قبر سے نکل بھاگا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قبر کے باہر گر گئی۔ اس کی چیخ لقمان نے بھی سن لی۔ وہ بے چینی سے بدر کا انتظار کرنے لگا۔ بدر جب اس کے نزدیک آیا، وہ بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر لقمان بولا، کیا بات ہے؟ تم کیوں چیخ مار کر بھاگتے ہوئے یہاں آئے ہو؟ کیا ہے وہاں؟ قبر میں مردہ نہیں ہے۔ کیا قبر میں مردہ نہیں ہے؟ تو پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں صرف آگ ہے۔ آگ ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قبر میں صرف آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ نہیں، تم مت جاؤ، فضول بکواس کر رہے ہو۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے قبرستان سے مردے نکالتے ہوئے، آج تک مجھے کسی قبر میں آگ نظر نہیں آئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس قبر میں آگ ہے۔ یہ کہتے ہوئے لقمان آگے بڑھ گیا۔ لقمان کو بدر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں مردے قبروں سے نکال کر بیچ چکا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قبر میں اسے آگ نظر آئی ہو۔ لقمان تیزی سے قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے وہ قبر نظر آ گئی۔ قبر کھلی ہوئی تھی، ٹارچ بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور قبر کے اندر جھانکا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ قبر کے اندر نہ مردہ تھا اور نہ ہی آگ جل رہی تھی۔ کسے تلاش کر رہے ہو؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ لقمان نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک خاتون کفن میں لپٹی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لقمان تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے مردوں کو دیکھ کر کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس مردے کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ لقمان نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن چند قدم چلنے پر وہ زمین پر گر پڑا۔ مردوں کو بیچنے کا کام کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ کیسا گھناؤنا کاروبار کرتے ہو؟ مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تمہیں اب معافی نہیں مل سکتی، تم کو سزا ضرور ملے گی۔ لقمان کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جو بدر نے بھی سن لی۔ اسی وقت بجلی چمکی اور بدر نے دور سے مردہ خاتون کو کفن میں لپٹے ہوئے لقمان کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ایسا بدحواس ہوا کہ فوراً سے ایمبولینس میں گھس کر گاڑی کو اسٹارٹ کرنے لگا۔ گاڑی کے اسٹارٹ ہو جانے پر اس نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ مردہ خاتون لقمان کے گلے میں اپنا ہاتھ پھنسا کر سختی سے دبا رہی تھی، جس کی وجہ سے لقمان کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا لقمان کی موت یقینی ہے، اسے اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر بدر نے ایمبولینس کو دوڑایا اور تیزی سے قبرستان سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج کے اس واقعے سے وہ اتنا بدحواس ہوا تھا کہ قبرستان سے دور آ جانے پر بھی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں مردہ خاتون اس کا پیچھا کرتی ہوئی تو نہیں آ رہی۔ ہسپتال آ جانے پر بدر نے ایمبولینس وہاں کھڑی کر دی۔ بدر کو ہسپتال کے عملے نے بدحواس دیکھ کر وجہ پوچھی۔ اس نے قبرستان میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ان کا یقین تو نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن قبرستان سے لقمان کی لاش مل جانے اور ایک قبر کے کھدے ہوئے ہونے کی خبر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ بدر نے جو بات بتائی ہے اس میں واقعی صداقت ہے۔ بدر نے اس واقعے سے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی قبرستان سے مردے چوری نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی تھی جو بچ گیا،